اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 5. ان اسامہ بن زید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فيه اخلاط من المسلمین والمشرکین وعبدۃ الاوثان واليہود فسلم علیہم. متفق علیہ. ان اسامہ بن زید، حضرت اسامہ بن زید سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، بمجلس ایک مجلس کے قریب سے، فیہ اخلاط اس میں مختلف ملے جلے لوگ تھے، من المسلمین مسلمانوں میں سے، والمشرکین مشرکوں میں سے، وعبدۃ الاوثان اور بتوں کو پوجنے والے، والیہودی اور یہود، فسلم علیہم آپ نے سلام کیے ان پر. متفقن علیہ. یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے. مشکل الفاظ کے معنی: اخلاط ملے جلے، اوثان بت کی جمع ہے، عبدت عبادت کرنے والے، اس کا واحد عابد ہے. اچھا، تشریح میں آ جائیں اس کی. یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ اگر کسی مجلس میں مسلمان، مشرکین، بت پرست اور یہود جمع ہوں تو ایسے گروہ کو سلام کرنا جائز ہے، بشرطے کہ سلام کرنے والا صرف مسلمانوں کو سلام کی نیت کرے اور اس کا مقصد مسلمانوں سے خیر سگالی کے جذبات کا اظہار ہو. مسلمان کا مقام اور مرتبہ اس قدر اعلیٰ اور عرفہ ہے کہ وہ اگر دشمن اسلام کے ساتھ بھی بیٹھا ہو تو اس کو سلام کہنا لائق صد تحسین ہے، کیونکہ اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں. اہل کتاب کو سلام کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اہل کتاب کو السلام علیکم کہنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق السلام علی من اتبع الہدی کہنا اور لکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوتی خطوط لکھتے تھے بادشاہوں کو تو وہ یہی بات لکھتے تھے کہ السلام علی من اتبع السلام علی من اتبع الہدی، یعنی وہ شخص جو ہدایت کو قبول کر لے صرف اس پر سلام ہے. مشرکین اور اہل کتاب کو سلام کرنے کی صورت: مشرکین اور اہل کتاب کو اس حدیث مبارکہ کے مطابق صرف اس صورت میں السلام علیکم کہا جا سکتا ہے جبکہ مشترکہ مجلس میں یعنی مسلمان، مشرکین، بت پرست اور یہود ملے جلے بیٹھے ہوں، ورنہ ان کو سلام نہیں کیا جائے گا. مشرکین اور اہل کتاب کے سلام کا جواب دینا: اگر مشرکین اور اہل کتاب کسی مسلمان کو السلام علیکم کہیں تو جواب میں وعلیکم السلام کی بجائے صرف وعلیکم کہنا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر وہ آپ کو کہہ بھی دیں سلام اور آپ کہیں کہ نہیں انہوں نے مجھے سلام کیا، مجھے جواب تو دینا بنتا ہے، تو آپ نے صرف وعلیکم کہنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہود تمہیں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے بعض السلام علیکم کہتے ہیں، تم ان کے جواب میں وعلیکم السلام کہہ دو. مشترکہ مجلس میں اہل کتاب کو سلام کرنے کی حکمت: مشترکہ مجلس میں مشرکین اور اہل کتاب کو سلام کرنے میں یہ حکمت ہے کہ شاید دعائیہ کلمات کی برکت سے غیر مسلمانوں کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور تعاون کی فضا پیدا ہو سکے اور وہ دین اسلام کو قبول کر لیں، اور یہ بھی بات کہ اسلام کی جو ہے نا شان و شوکت سے بھی وہ متاثر ہو سکے، تو یہ جو ہے شاید وہ اسلام قبول کر لیں. دنیاوی شان و شوکت کی غرض سے سلام کرنے کی ممانعت ہے. ہم نے یہ اوپر بھی دیکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی بادشاہوں کو بھی نہیں ایسے سلام کیا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بادشاہ کو بھی وہی سلام کے لائق ہے جو ہدایت کو قبول کر لے. تو اس لیے یہ دیکھ کے کہ کوئی شخص دنیاوی مرتبے میں ان سے بڑا ہے، میرا باس ہے یا کچھ بھی ہے، مجھے اس سے کوئی مفاد ہے، لیکن اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس سے سلام نہیں کیا جائے گا. چھٹی حدیث بھی کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی دین. حضرت جابر سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا قرض کے سلسلے میں، کان علی ابی جو تھا میرے باپ کے اوپر، فدققت الباب پس میں نے دروازہ کھٹکایا، فقال انہوں نے کہا من ذا کون ہے، فقلت انا میں نے کہا میں ہوں، فقال انا تو انہوں نے کہا کہ میں کأنہ کریہا جیسے انہوں نے اس چیز کو ناپسند فرمایا ہو. اچھا، اس کی تشریح پہ پہلے آ جائیں. یہ حدیث ہے استئذان کے متعلق. استئذان کہتے ہیں اجازت حاصل کرنے کو، کسی کے گھر جانے سے پہلے، کسی کے کمرے میں جانے سے پہلے
جو ہے اجازت لینے کو، دروازہ کھٹکھٹانے کو یا اطلاع دینے کو کہ جو ہے نا دروازہ کھولیے فلاں شخص باہر کھڑا ہے، اس کو استئذان کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں بہت جو ہے نا اسلام اس چیز کو سٹریس کرتا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کی خلوت میں نہ جایا جائے۔ تو یہاں پہ ادب بتایا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کیوں لگا کہ انہوں نے میں کہا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں باہر، دروازہ بند ہے اور کوئی کھٹکھٹایا اور آپ پوچھے کون ہے، وہ کہے میں، تو میں سے کیا پتہ چلتا ہے کون ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ تو صحیح طریقہ کیا ہے جو آگے ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے حضرت عمر کو سکھایا تھا کہ کیسے کہنا چاہیے، اپنا نام لے کے السلام علیکم اپنا نام لے کے اور پھر اجازت مانگنی چاہیے کہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں۔ یہ طریقہ ہے سلام اجازت لینے کا، استئذان کا۔ اچھا مشکل الفاظ پہ آ جائیں۔ دققتو، میں نے کھٹکھٹایا، ٹھیک ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ کریہا، اس نے ناپسند کیا، واحد مذکر غائب۔ منزا، یہ کون ہے، دین، قرضہ۔ اب اس میں استئذان کی جو ہے نا کچھ صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ آداب بتائے ہوئے ہیں۔ آداب کیا ہیں کہ آپ نے میں نہیں کہنا، اپنا نام لینا ہے۔ اور پھر یہ بات کہ اگر آپ دروازہ نوک کرو تو کتنی دفعہ کرنا چاہیے، 3 بار نوک کرنا چاہیے، 3 دفعہ کھٹکھٹاؤ۔ اگر کوئی شخص دروازے نہ کھولے، اجازت نہ دے، تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ناراض ہو جاتے ہیں کہ جی مجھے گھر آئی کو دروازہ نہیں کھولا۔ ناراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی مجبوری ہوگی، وہ شخص نہیں فی الحال مل سکتا ہوگا، ہزار آپ ان جو ہے نا بدگمانی دور کرنے کے لیے اپنے آپ کو تعویلیں دے کے تو آ جائیں۔ کسی سے بدگمان ہونے کی بجائے یہ سوچیں کہ اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے نا کہ یہ طریقہ اگر کوئی شخص دروازہ نہیں کھولتا تو چپ کر کے واپس آ جاؤ، نہیں ضرورت کوئی بھی اس کے بارے میں باتیں کرنے کی۔ اذن طلب کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ سلام بھی کہے، داخل ہونے کی اجازت بھی طلب کرے، اپنا نام بھی بتائے، ٹھیک ہے۔ جب حضرت فاروق آتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے اللہ کے رسول کو، السلام علیکہ یا رسول اللہ ادخل عمر، یا رسول اللہ آپ پر سلام ہو، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ 3 بار اذن طلب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ بات کہ 3 دفعہ جو صاحب خانہ کو جو ہے نا آپ بلا سکتے ہیں اذن، اگر وہ نہیں جواب دیتا تو پھر آپ یہ نہیں کہ کھڑے ہی رہیں ڈھیٹ بن کے اور اونچی دروازہ نوک کریں اور ٹھڈے ماریں اور دھکے دیں، یہ کام نہیں کرنا، بلکہ آرام سے جو ہے وہ واپس آ جانا چاہیے۔ استئذان کے آداب کیا ہیں کہ اگر صاحب خانہ پوچھے کہ تم کون اور پورا نام بتانا چاہیے، صرف یہ کہنا کہ میں ہوں صحیح نہیں ہے۔ حضرت جابر کے والد محترم حضرت عبداللہ انصاری نے غزوہ احد میں جام شہادت نوش کیا تھا، ٹھیک ہے، ایک تو وہ شہید تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے ذمے کچھ قرض تھا۔ قرض خان نے حضرت جابر کو قرض کی ادائیگی کے لیے بہت تنگ کیا تھا۔ حضرت جابر اس سلسلے میں معاونت کے لیے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دستک دی تو حضور نے پوچھا تم کون ہو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ الفاظ سے، میں کے الفاظ سے نہیں پتہ چلتا کہ کون ہے، تو حضور نے اس چیز کو ناپسند فرمایا تھا۔ استئذان کے فوائد کیا ہیں؟ استئذان سے شرم و حیا، عزت اور حرمت کی پاسداری ہوتی ہے، اخلاقی بصیرت اور پاکیزگی کے جذبات نشو و پاتے ہیں، آپس میں نفرت کی بجائے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، انسان شرمندگی سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو ہے نا ایک صحابی نے ایک دفعہ اللہ کے رسول سے کہا تھا کہ میری والدہ کا گھر ہے اور میں اس میں اجازت کے بغیر چلا جاؤں تو کیا ہے، تو اللہ کے رسول نے اس بات کو ناپسند فرمایا تھا اور کہا تھا کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اس کو بے لباس دیکھو؟ یعنی انسان کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے نا، اپنے گھر میں اپنی پرائیویسی میں، تو آپ اچانک چلے جائیں۔ اور یہ جو ہمارے ہاں ایک نیا طریقہ شروع ہوا ہے کہ جی سرپرائز مغرب کو دیکھ کے کہ ہم بھی سرپرائز دیں گے، بغیر اچانک بتائے گھر میں چلے جانا اور کسی کو اچانک ڈرا دینا یا بخلا دینا اور اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں، یہ غلط باتیں ہیں۔ اگر آپ اچانک یہ، کیونکہ اللہ کے رسول کا طریقہ نہیں ہے، اور اللہ کے رسول کے طریقے میں جتنی حکمتیں ہیں نا وہ کسی اور طریقے میں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، اور جو خوشی اس طریقے میں وہ کسی اور طریقے سے، وہ محبت اور وہ خوشیاں وہ سرپرائز دینے سے نہیں ہوتی، بلکہ وہ اللہ کے رسول کی سنتوں کو فالو کرنے سے ہوتی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔